السلام علیکم دوستو، تین خارجی ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر تیمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا حضرت علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فروخت کیا، خودکش حملے کا ارادہ کیا اور تلواریں زہر میں بجھا لی۔ ابن ملجم کوفہ آ کر دیگر خوارج سے ملا جو خاموشی سے مسلمانوں کے اندر رہ رہے تھے۔ اس کی ملاقات ایک حسین عورت قطامہ سے ہوئی جس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان میں مارے گئے تھے۔ ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ قطامہ نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ایک خارجی شبیب نے ابن ملجم کو روکا بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کا حوالہ بھی دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے قائل کر دیا۔ اس نے نہایت ہی سادہ منصوبہ بنایا اور صبح کی تاریکی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس کے بقیہ دو ساتھی جو حضرت معاویہ اور عمر رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے روانہ ہوئے تھے ناکام رہے۔ برق بن عبداللہ جو معاویہ کو شہید کرنے گیا تھا انہیں زخمی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت عمر اس دن بیمار تھے، اس وجہ سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ خارجی عمر بن بکر نے عمر بن عاص کے دھوکے خارجہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ اپنے قاتل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی اور فرمایا، بنو عبد المطلب، کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہا دینا اور یہ کہتے نہ پھرنا کہ امیر المؤمنین قتل کیے گئے ہیں، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ حسن، اگر میں اس کے وار سے مر جاؤں تو قاتل کو بھی ایک ہی وار میں ختم کرنا، کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہی ہونا چاہیے۔ اس کی لاش کو بگاڑنا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم لوگ مسلح سے بچو، خواہ وہ بولے کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کو طلب کیا تو اس نے آپ کو ایک آفر کی، کیا آپ مجھے ایک اچھا کام کرنے دیں گے؟ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور میں اسے ضرور پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عہد میں نے حتیم کعبہ کے قریب کیا تھا۔ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ہی ضرور قتل کروں گا یا خود اس کوشش میں مارا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں تاکہ میں معاویہ کو قتل کر دوں۔ میں آپ سے اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں قتل نہ کر سکا یا قتل کر کے زندہ بچ گیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا کہ تم آگ کو اور بھڑکاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر لوگ اس کی لاش سے چمٹ گئے اور اس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دیں۔ افسوس کہ اس معاملے میں وہ اتنے جذباتی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اگر آپ مزید اسلامی واقعات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے